ہیں. لوگوں کی یہ حالت نہیں ہے جس کی تصویر کشی آپ یہاں کر رہے ہیں. آپ فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے مجھے غریب آدمی دکھائیں لاہور میں جو پیٹ یہ پروفیشنل بیکاری راولپنڈی کی سڑکیں بھری ہوئی ہیں. جو سدن پنجاب سے آئے ہیں انہوں نے گھر کرائے پہ لیے ہوئے ہیں. ایک گھر کے 25 آدمی ہیں, 25 کے 25 بھیک مانگ رہے ہیں. شام کو 25,000 روپیہ جمع کر کے جاتے ہیں اور اس دن کا کرایہ ان کے اس گھر کا کرایہ 1,000 روپیہ ہے. یہ پروفیشنل بیکاری یس ہیں. یہ جو بیلچا اٹھا کے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یہ مزدوری کی تلاش میں نہیں ہے. یہ بیلچا اور گینتی سمبل ہے ایک بیکاری کا جو وہ اپنے اوپر طاری کر کے بیٹھا ہوا ہے. اتنے برے حالات نہیں ہیں. آئی 100% ایگری ود دا پرائم منسٹر آف پاکستان. السلام علیکم. آپ نے ابھی ایک ویڈیو میں نے دکھائی کرٹسی سامان کی طرف سے. اس میں جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں جنرل اعجاز اعوان صاحب موصوف, انہوں نے جو گفتگو کی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گفتگو بہت تکبرانہ ہے اور بہت ہی شرمناک گفتگو ہے, کیونکہ انہوں نے ایک طرف ایک پوری کمیونٹی کو جو سرائکی کمیونٹی ہے جو محنت کرتی ہے مزدوری کرتی ہے صبح صبح آپ کے اپنے روزگار کے لیے مختلف جگہوں پہ جا کر گینتی سے کلہاڑی یا بیلچا یا جو بھی لے کر وہ بیٹھتی ہے اور پھر لوگ ان کو لے جاتے ہیں اور پھر وہ مزدوری کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں. ان کو بھکاری سے تشبیہ دینا بہت بڑا ظلم ہے. بھکاری کے لیے کسی کمیونٹی یا سرائکی ہونا ضروری نہیں ہے. بھکاری تو کسی ملک کا وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, وزیر بھی ہو سکتا ہے, اور ہم اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. بھکاری کے معنی ہیں مانگنے والا, اور یہ شخص تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ صرف سرائکی بیکاری ہوتے ہیں. تو ایک پوری قوم کی تذلیل کی جس کا پورے پاکستانیوں کو بہت افسوس ہے. دوسری طرف آپ نے ایک عظیم پیشے کو مزدوری کو گالی دی, یعنی اس کو آپ نے برا کہا. مزدوری کے معنی کیا ہیں؟ مزدوری کے معنی ہیں کہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں اور پھر اس کی آپ کو اجرت ملتی ہے, تو یہ مزدور ہوا. اس کی ڈیفینیشن عام زبان میں یہ ہے کہ آپ محنت کریں اس کے عوض آپ کو اجرت مل جائے. تو جو حلال کمائی محنت کرتا ہے اس کی تو عزت ہے, شان ہے. آپ نے اس پورے شعبے کو, جس شعبے کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑی عزت دی ہے, آپ نے اس شعبے کو جو ہے اس تذلیل کر دی. جنرل ریٹائرڈ بیسیکلی اعجاز اعوان صاحب کے بارے میں عام رائے یہ ہے, تجزیہ نگاروں کی بھی, اینکرز کی بھی, اور میڈیا میں انہوں نے بولا بھی ہے کہ وہ موجودہ حکومت یا عمران خان کی بیجا تعریف کرتے ہوئے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اس جملے ان کی پکڑ میں آ رہے ہیں, ان کے تکبرانہ سوچ کا حصہ بن رہا ہے, یا اس سے ان کی عزت میں یا ان کی قابلیت میں سوال بن رہا ہے. اور ایک وزیر اعظم کی مثلا دربار میں جس طرح ماضی میں بادشاہوں کے دربار میں آپ کوئی شخص اگر تعریف کرتا تھا اور بیجا تعریف کرتا تھا تو ظاہر ہے پوری دنیا میں تو اس کے اوپر کویشچن مارک ہوتا تھا, لیکن بادشاہ اس سے خوش ہوتا تھا. تو موصوف عمران خان اور پی ٹی آئی کے میں نہیں کہتا, کئی اینکرز نے ڈیورنگ پروگرام ان کے اوپر الزام لگایا کہ آپ ایک ڈیفنس اینالسٹ ہیں, لیکن آپ کی جو باتیں ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں, آپ عمران خان کے ترجمان ہیں. بہرحال میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی کے بھی ترجمان ہو, یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ کا حق ہے, لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کسی کمیونٹی کی تذلیل کریں اور اس عظیم پیشے کی تذلیل کریں جو پیشہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا. انہوں نے بھی مزدوری کی. بڑے بڑے عالموں کا کہنا ہے کہ وہ پیشہ بھی مزدوری کے پیشے میں آتا ہے. ہمارے انبیاء کرام, ہمارے خلفائے راشدین, ہمارے اصحابہ کرام بڑے بڑے جدیت جو ہمارے لیے عزت کا مقام رکھتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہاں کے مالک ہیں, انہوں نے بھی بھیڑ بکری اور آپ کے باغات میں اور ان جگہوں پہ اور تجارت کے لیے
کام کیا اور مزدوری کی. اٹ از دا پارٹ آف مزدوری. آپ نے کس طرح توہین کی ہے اس عظیم پیشے کی. دوسری بات یہ ہے کہ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس پیشے کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہیں. میں چند باتیں بتا دیتا ہوں. حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو. ایک جگہ نہیں ہے، ہزاروں جگہ لکھا ہوا ہے. اب آئیے، میں قیامت کے دن اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدوروں سے کام تو لے لیکن اس کی مزدوری نہ دے. یہاں مزدوری نہیں دینے پر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے مد مقابل ہوں گا. جس نے اس پیشے کی تذلیل کی ہوگی اس کے بارے میں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے ہوگی، اللہ کی کیا رائے ہوگی. ہدایت ملنی چاہیے. تیسرا امپورٹنٹ ہے، ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے لوگ نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، سب سے اچھا کون سا شعبہ ہے، کون سی کمائی ہے، لفظ ہے اصل میں کمائی ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محنت کی کمائی. تو یہ مزدور اپنی محنت کی کمائی کرتے ہیں. انگلش میں اگر آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں تو مزدوروں کے بارے میں جو عام ڈیفینیشن ہے وہ میں نے بتایا. سر کریک پہ بیٹھا ہوا ایک آپ کے جوان ہمارا، سیاچن پہ بیٹھا ہوا ایک جوان ہمارا، وہ بھی مزدور ہے. ایک ڈاکٹر جو سروسز دے رہا ہے وہ بھی مزدور ہے. ایک انڈسٹری میں جو مزدور آپ کے جو کام کر رہے ہیں، لوگ پروڈکشن دے رہے ہیں، وہ بھی مزدور ہے. آپ کے میرے گھر میں جو ہماری زندگی کو آسان بنا رہا ہے، آپ جیسے بادشاہ لوگوں کے گھروں میں جو آسانیاں پیدا کر رہا ہے، وہ بھی ایک مزدور ہے. تو آپ نے ایک ایسے شخص کو، ایک ایسے شعبے کو گالی دی جو شعبہ جس طرح میں نے بتایا کہ اتنی عظیم ہستی سے لے کر آپ کے آج کے اس دور میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مزدوری کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، جرنلز بنایا. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کو صدر بنا دیا، وزیر اعظم بنا دیا، وزیر و وزراء بنا دیا اسی مزدوری سے جس کے بارے میں آپ شرمناک جملہ کہہ رہے ہیں. اور امریکہ کے صدر ہوں یا دنیا کے کئی ایسے صدر ہیں جو اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ نے اس شعبے کی تذلیل کر دی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جملہ جو آپ نے ادا کیا ہے، یہ جو آپ نے کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ جملہ ادا کیا ہے، آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ مہذب دنیا مزدوروں کے عمل اور ان کی قربانی کو اتنی اہمیت دیتی ہے کہ اس کو ایک عالمی دن کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. اللہ کے نزدیک مزدوروں کی بہت اہمیت ہے، مزدوری کی بہت اہمیت ہے، محنت کی بہت اہمیت ہے. یقیناً اس شخص کو اس شعبے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا جو جعلی طریقے سے کماتا ہوگا، رشوت سے کماتا ہوگا، مانگ تانگ کے کماتا ہوگا، خوشامد کر کے کماتا ہوگا یا رشوت سے کماتا ہوگا. وہ شخص مزدوری کو کیا سمجھے گا؟ وہ شخص محنت کو کیا سمجھے گا؟ یہ ایک عظیم جو ہے وہ شعبہ ہے، عظیم ترین شعبہ ہے جس کو ہمارے رسول، ہمارے نبی پیارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، کئی انبیاء کرام نے اپنایا، خلفائے راشدین نے اپنایا. اب اس میں جو صورتحال سامنے ہے وہ یہ آتی ہے کہ میں نے جیسے بتایا کہ جنرل اعجاز امان صاحب نے ایک کمیونٹی کو وزٹ کیا. مثلا سرائکی پاکستان میں بہت اہم ترین پوزیشن پہ ہے، بہت اہم جرنلز بھی سرائکی ہے، بہت اہم ڈاکٹر بھی سرائکی ہیں، بہت اہم آپ کے اس ملک کا وزیر اعظم بھی سرائکی، وزراء بھی سرائکی، ڈاکٹرز، انجینئرز، ایڈوکیٹ بھی سرائکی. تو پوری ایک قومیت کو اگر آپ ہٹ کرتے ہیں، ایک شعبہ، وہ صرف ان کا شعبہ نہیں ہے، یہ تو ہر محنت کرنے والے کا شعبہ ہے جو صبح اٹھ کر وہ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے آپ کے محنت کے لیے تاکہ لوگ اس کو لے جائیں، وہ مزدوری کرے اور اس کے بعد حق حلال کی کمائی لے کر آئے. ہم سے اور آپ سے، ہم بھی مزدوری کر رہے ہیں، آپ بھی مزدوری کر رہے ہیں،
لیکن ہماری اور آپ کی مزدوری سے زیادہ افضل مزدوری ان مزدوروں کی ہے جو روڈوں پہ بیٹھ کر اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ہتھیار لے کر انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بڑے کو بھیجے تاکہ کہیں کنسٹرکشن کرنی ہو، کہیں مکان بنانا ہو، ہمارے آپ کے محل کی تعمیر ہو، ہمارے آپ کے محل کی جو چیزیں خراب ہو گئی ہیں ان کی بہتری کے لیے ان کو بلایا جاتا ہے، اور پھر یہ محنت کر کے کام کر کے آپ کی اور ہماری زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ تو گویا یہ جملے جو ادا ہوئے ہیں یہ انتہائی شرمناک جملے ہیں، تکبرانہ جملے ہیں، انتہائی ناپسندیدہ جملے ہیں، اور اس جملے کو ادا کرنے کے بعد یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جنرل اعجاز اعوان صاحب کو ضرور شرمندگی ہوئی ہوگی، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو اللہ میاں ہدایت دے۔ آج ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد، ویسے تو ان کی اسٹیٹمنٹ پہ یہ بات مہر لگ چکی ہے، ہر آدمی نے میڈیا میں کہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں یا عمران خان کے ترجمان ہیں، لیکن ایک بات یہاں اور بھی بتا دوں، یہاں یاد آ گئی مجھے کہ یہی وہ شخص تھے جنہوں نے عمران خان کی کشمیر پالیسی کے اوپر، کشمیر جب ہم سے بھارت نے قبضہ کر لیا تھا تو انہوں نے بہت سخت جملہ عمران خان کے خلاف کہا تھا، اور کہا تھا کہ تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں نے ایک پروگرام میں چلایا بھی تھا اور اس کو پھر انہوں نے اس کی نفی کی، لیکن میں نے وہ ویڈیو آن ایئر کر کے ان کو دکھایا جس پر وہ ناراض بھی ہوئے، تو آج بھی ویڈیو موجود ہے کہ جس پر عمران خان کے خلاف انہوں نے سخت ترین جملہ عطا کیا تھا۔ لیکن آج اگر آپ ان کی حمایت کرتے ہیں آپ کا رائٹ ہے، لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے ایک ترجمان ہیں، ہوں ضرور ہوں، میرا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے، لیکن خدا را کسی شعبے کو، کسی قومیت کو اس طرح اس کے اوپر تکبرانہ جملے ادا کرنا اور اتنے زوردار طریقے سے ادا کرنا، اس کا نہ تو اللہ نے کو پسند آیا ہوگا، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا ہوگا، نہ انسانیت کو پسند آیا ہوگا، ایون کہ پاکستانی قوم کو بھی نہیں پسند آیا ہوگا، اور جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس شعبے کے لوگوں کو بھی پسند نہیں آیا ہوگا۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔